بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم یور ہوسٹ ستارہ بھٹی. میری جانب سے میرے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. جیسے کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ ہم اپنے ہر نیو لائف شو میں ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں تاکہ ہم ان سے بہت کچھ سیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بھی سیکھنے کا موقع دیں. جی ناظرین، کچھ اسی طرح بھی ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل پرسنالٹی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں جن کا نام انیل ارشاد خان ہے اور ان کا تعلق پاکستان کے شہر لاہور سے ہے. تو آئیے ہم جانتے ہیں ان سے ان کے بارے میں کیا کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دس انٹرویو سیریز از سپورٹڈ بائی ریحان فاؤنڈیشن انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کنیکٹڈ پاکستانی. ویلکم کرتے ہیں ہم اپنے آج کے گیسٹ کو. جی السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہت شکریہ آپ کا دعوت دینے کے لیے، اور آپ کے چینل کو بھی بہت مبارکباد ہے، اتنے اچھے آپ پروڈکٹ کر رہے ہیں. جی آئی تھنک کہ میرے گیسٹ کا جو انٹرنیٹ تھا جی جی تھینک یو سو مچ کہ آج آپ نے ہمارے سیشن کو جوائن کیا، اتنی مصروف زندگی میں سے ٹائم نکالا. تھینک یو. جی تو سر میں چاہوں گی کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا ایک انٹروڈکشن کروائیں تاکہ میری آڈینس آپ کو بہتر طریقے سے جان سکے کہ آپ کون ہیں، کیا کرتے ہیں، اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں. تو پلیز ایک انٹروڈکشن کروا دیں. جی میں شروع سے اسکول لائف سے ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہوں، اور 70-80% مارکس والا اسٹوڈنٹ ہوں. اور اسی طرح ہی میں نے اپنا میٹرک سائنس سے کیا فیصل آباد سے. میرے والد صاحب میں فیصل آباد میں پوسٹڈ، تو وہاں پہ میں بیسیکلی اپنی بنیادی تعلیم جو تھی وہیں سے حاصل کی، اور میں اپنی گریجویشن بھی فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے کی، اور اس کے بعد میں نے اپنا چارٹرڈ کر لیا. ڈیورنگ اسٹڈی آف چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں لاہور شفٹ ہو گیا 2004 میں، اور یہاں پر میں نے اپنی باقی تعلیم مکمل کی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی، اور یہیں پر ہی ایک مشہور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم سے میں نے آرٹیکلشپ کمپلیٹ کی. تو 2012 میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی آرٹیکلشپ کمپلیٹ کی، اور اس کے بعد جابس کی، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا 2015 سے، اور آج تک الحمدللہ وہ بزنس رن کر رہا ہوں. اس کے علاوہ ساتھ میں مجھے پوئٹری جو ہے وہ وراثت میں یہ قسم کی مجھے ملی ہے. تو پوئٹری اور یہ ادب سے لگاؤ اور نثر، تو اس قسم کی میری 4 کتابیں اب تک نظر عام پہ آ چکی ہیں، اور تقریباً اتنی کتابیں ابھی زیر طبع ہیں. تو اس کے علاوہ میری یہ جو فیلڈ ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی سے متعلق آڈیٹر اکاؤنٹس کی بیسکلی فیلڈ ہے، ٹیکس کی. تو اس سے متعلق میری ای بکس ہیں، 5-7 ای بکس ہیں جو کہ میری امیزون پہ، اور میری اپنی ویب سائٹ ارشاد اینڈ کمپنی کے نام سے میں بزنس کرتا ہوں ٹیکس کنسلٹنسی کا. تو ای بکس وہاں پر سی ای او کی ای بکس کے نام سے وہاں پر پڑھی ہیں، فورینسک کا آڈٹ کے حوالے سے، اور جس کے اندر سی این آئی سی اگر کسی بندے کا آپ کو پتہ ہو تو اس سے آپ کس طریقے سے ایک شخص کا انڈیویجول کو آڈٹ کر سکتے ہیں مکمل طور پہ پاکستان کے سینیریو میں. تو یہ میرا بریف تھا، اور میری آگے چلتے ہیں تو انشاءاللہ میں اپنی کتابوں کا مزید انٹروڈکشن بھی کروا دیتا ہوں انشاءاللہ. جی بہت ہی زبردست انٹروڈکشن کروایا، بہت ہی امیزنگ انٹروڈکشن تھا. جی تو جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ پوئٹری سے آپ کو لگاؤ ہے، اور اس طریقے سے آپ نے بک بھی رائٹ کی ہیں، تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا مجھے اور ساتھ ہی ساتھ میری آڈینس کو ذرا کوئی اپنی کچھ غزل اگر سنا دیں تو بہت اچھا لگے گا ہمیں. جی ضرور، کیوں نہیں. میری کتاب ہے جی پا بجولاں خواہشیں. یہ کیمرہ میں اگر نظر آ رہی ہے، پا بجولاں خواہشیں. اس میں سے میں ایک اپنی غزل لب پہ کبھی اب تو دعا آتی ہے، اس طرح لب پہ کبھی اب تو دعا آتی ہے، جیسے مشکل سے ہی مفلس کی دعا آتی ہے.
اور کلمہ ایک سکھایا تھا بزرگوں نے کبھی، کلمہ ایک سکھایا تھا بزرگوں نے کبھی، جس کو بیماری میں پڑھ لو تو شفا آتی ہے۔ اور اس قدر آج کل کے تناظر میں کہ اس قدر خوف میرے شہر کے لوگوں کو ہے، اس قدر خوف میرے شہر کے لوگوں میں ہے کہ بند کرتے ہیں کہ کھڑکی سے وبا آتی ہے۔ اور تم تو جاتے ہی نہیں ان کو یوں ملنے، لیکن تم تو جاتے ہی نہیں ان کو یوں ملنے، لیکن ہم کو قبروں سے بھی اپنوں کی صدا آتی ہے۔ اور رفتگاں یاد کے صحرا میں نظر آتے ہیں، رفتگاں یاد کے صحرا میں نظر آتے ہیں، جہاں بھی اسے چھپنے کی ادا آتی ہے۔ اور اب تو پابندی نہیں ہے کوئی، اب تو باتوں پہ بھی پابندی نہیں ہے کوئی، پہلے قدغن تھی کہ حاکم کو حیاتی ہے۔ اور مکتا ہے ایسے ہی بس شور سے گھبراتے ہیں، نیل ایسے ہی شور سے گھبراتے ہیں، سوکھے پیڑوں سے مجھے اب بھی ہوا آتی ہے۔ آپ کی آ رہی ہے آواز آپ بیچ میں سے ڈراپ ہو گئی تھی۔ کو؟ ڈسٹورشن ہے۔ جی سر، آپ کی آواز ڈراپ ہو رہی ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کو ایک دفعہ ریجوائن کرنا چاہیے۔ اوکے، میری اوکے۔ جی 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 جی، اب صحیح ہے تو جی میری آواز آپ کو آ رہی ہے کلیئر؟ جی آ رہی ہے بھائی۔ جی جی تو ہماری آڈینس میں سے شاہد علی ہمارے ساتھ ہیں اس ٹائم کنیکٹ، اور انہوں نے کہا ہے کہ سر جو آپ کی فیوریٹ اور موٹیویشنل غزل ہے ہمیں وہ سنائیں، جی تو میں چاہوں جی گی میں کہ ان سنا کی فرمائش پہ آپ ایک غزل سنائیے۔ جی جی بالکل، یہ یوتھ کے لیے سمجھ لیں کہ آنکھوں کی جھیل چھوڑ کے دریا تلاش کر، آنکھوں کی جھیل چھوڑ کے دریا تلاش کر، دو گھونٹ لے کے پانی کے پیاسا تلاش کر، آنکھوں کی جھیل چھوڑ کے دریا تلاش کر، دو گھونٹ لے کے پانی کے پیاسا تلاش کر، اور آسانیوں کے بیچ میں کوشش کی آرزو، آسانیوں کے بیچ میں کوشش کی آرزو، پھر مشکلات میں کوئی رستہ تلاش کر۔ اور صحرا میں ہر طرف ہیں یہ لاشیں پڑی ہوئی، صحرا میں ہر طرف ہیں یہ لاشیں پڑی ہوئی، ہر لاش میں پڑے ہوئے صحرا تلاش کر۔ اور یادوں میں آ گرا ہے تیری بات کا کمل، یادوں میں آ گرا ہے تیری بات کا کمل، اب گلشنے سخن میں یہ مکھڑا تلاش کر۔ اور شعر دیکھیے گا کہ پیڑوں کے سوکھنے کا تجھے دکھ ضرور ہے، پیڑوں کے سوکھنے کا تجھے دکھ ضرور ہے، لیکن ضیاء کے واسطے آرا تلاش کر۔ اور جیون کی اپنی ساری ہی خوشیاں سمیٹ کر، جیون کی اپنی ساری ہی خوشیاں سمیٹ کر، در در پہ جا کے درد کا مارا تلاش کر۔ اور مکتا ہے کہ جاڑوں میں دھوپ کھینچ کے لائے تھے ہم یہاں، جاڑوں میں دھوپ کھینچ کے لائے تھے ہم یہاں، گرمی میں اب انیل تو سایہ تلاش کر۔
آنکھوں کی جھیل چھوڑ کے دریا تلاش کر، بہت ہی زبردست قسم کی غزل سنائی سر آپ نے. بہت اچھا لگا سن کے، بہت ہی زبردست تھی. آئی ہوپ کہ جو میری آڈینس جنہوں نے فرمائش کی انہیں پسند آئی ہوگی ضرور. جی تو آئی تھنک کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کا ایشو ہے اور بار بار آپ کی وائس ڈراپ ہو رہی ہے، لیکن آپ مجھے یہ کلیئر کر دیں کہ میری وائس آپ تک کلیئر آ رہی ہے. آپ کی آواز میری وائس اب تک کلیئر آ رہی ہے؟ صحیح، بالکل آ رہی ہے، کلیئر آ رہی ہے. اچھا، غزل آپ نے سنائی، بہت اچھا لگا، کافی بہت ہی زبردست انداز میں سنائی. میں چاہوں گی تھوڑا سا کچھ سوال کی طرف اگر ہم موو کریں. کچھ سوال ہیں میرے مائنڈ میں اور میں وہ آپ سے کرنا چاہتی ہوں. تو سوال پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ پلیز. میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کوالٹیز کے حوالے سے تھوڑا بتائیں. آئی تھنک کہ جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ان کا انٹرنیٹ کا ایشو ہے. جی جی آپ کا جی جی بس اوکے اسٹاپ کلیئر. ہو گیا تھا آپ کا. جی میں چاہتی ہوں سوالوں کی طرف ذرا موو کرتے ہیں. تو سوال میرا جی یہ ہے کہ تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ آپ کوالٹیز کے حوالے سے بتائیں کہ ایک پوئٹ کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے کہ وہ اچھا پوئٹ کہلا سکے، اور خاص طور ہاں پہ آپ کی نظر میں کیا کوالٹیز ہیں اور ہونی چاہیے. میں چاہوں گی اسے ذرا ان ڈیٹیل بتائیں کوالٹیز کے حوالے سے. دیکھیں میں اپنی ذاتی رائے اس سلسلے میں پیش کر سکتا ہوں، اور وہ جی یہ بالکل. ہے کہ آپ جو آپ کے دل کی آواز ہے، اگر آپ اس کو اشعار کی صورت میں سامنے لے آتے ہیں تو وہ بہت سے لوگوں کی دل کی آواز ہوتی ہے. اور وہ اگر آپ اس طریقے سے اپنی شعر کو جو واقعی آپ کے دل کی آواز ہے اس کو آپ ایک شعر میں، اور اس شعر کی واقعی اس کے جو قوانین ہیں غزل کے لکھنے کے، اس کے اندر اگر اس کو ڈھال لیتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے میسج کو کنوے کر لیتے ہیں تو یہ ایک اچھا شعر بنتا ہے. دوسری بات یہ کہ اچھے شعر کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہوتا، وہ کئی زمانوں کے لیے وہ شعر ہوتا ہے. دیکھیں فراز صاحب تھے، غالب تھے، میر تھے، فیض تھے، یہ لوگوں کے شعر ان سے زیادہ شاید اچھے علم والے، ان سے زیادہ شاید زیادہ کیا کہنا چاہیے، زیادہ علم رکھنے والے لوگ جو تھے، اور زیادہ، اور اس زمانے کے دوسرے شاعر جو تھے وہ اس طرح سے مشہور نہیں ہو سکے. وہ اس وجہ سے کہ وہ جو انہوں نے اشعار کہے، وہ شعر جو تھے وہ بہت سارے لوگوں کی دل کی آواز تھی، اور وہ صرف اس زمانے کے لوگوں کے دل کی آواز نہیں تھی بلکہ وہ آنے والے آج کے زمانے کے بھی بہت سارے لوگوں کے دل کی آواز ہے. اور وہ جس زمانے میں بھی وہ شعر ٹریول کرتا جائے گا وہ اس طریقے سے وہ چلتا جائے گا. غالب برا نہ مان گر وائز برا کہے، ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے. تو وہ شعر آج بھی اسی طرح ہی ہے، ایگزسٹ کر رہا ہے اور اسی طرح ہی اپلیکیبل ہے. تو ایک اچھا شعر یہی ہے کہ وہ ٹریول کر جائے، ایک بندے کے جب زبان سے نکلے کہ دوسرے کے دماغ میں چلا جائے اور پھر اس کی زبان سے نکلے اور پھر وہ اگلے کی طرف چل پڑے. تو اور دوسرا اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ جو شعر جو ہوتا ہے وہ کسی بندے کے اپنے زندگی کے کسی ایونٹ کے ساتھ لنک کر جاتا ہے تو وہ اس کو وہ پسند آتا ہے، اس لیے مختلف لوگوں کو مختلف شعر ان کے فیوریٹ ہوتے ہیں. جی بہت ہی زبردست طریقے سے بتایا آپ نے کوالٹیز کے حوالے سے. بہت اچھا لگا سن کے. جی تو تھوڑا سا اب یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کا انٹرسٹ اس چیز میں کیسے ڈیولپ ہوا کہ مجھے پوئٹ بننا چاہیے، مجھے رائٹر بننا چاہیے، مجھے بکس لکھنی چاہیے. زندگی میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے آپشن لائف میں ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہیں ہم کر سکتے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں جا سکتے ہیں. تو
آپ کا پرسنلی انٹرسٹ اس میں کیسے ڈیولپ ہوا؟ کس طریقے سے سوچا کہ مجھے کوئی کتاب بھی لکھنی چاہیے، مجھے اس طریقے سے پوئٹری بھی کرنی چاہیے؟ تو یہ سب کیسے لائف میں آئی، کیسے لائف کو ٹچ کر گئی؟ یہ ذرا پچھلا جو حصہ تھا اسٹوری، میں وہ سب پیچھے جانا چاہوں گی اور وہ ساری اسٹوری جاننا چاہوں گی، تو میری آڈینس کے ساتھ اور میرے ساتھ شیئر کیجیے آپ، جس طریقے سے آپ ٹچ ہوئے ہیں یہ پوئٹری اور جی رائٹنگ سے۔ دیکھیں، یہ بیسیکلی میرے گھر کا ماحول ایسا تھا. میرے والد صاحب جو تھے ایک بلند پایہ شاعر تھے، اور ان کی وجہ سے گھر میں ایک ماحول ایسا تھا، ایک ادبی ماحول تھا گھر میں. تو اس کی وجہ سے ہمیں ایک شوق، ایک وراثت میں ایک چیز آ گئی. شاعر بنتا نہیں ہے، شاعر پیدا ہوتا ہے. تو وہ اس کی وجہ سے ایک وہ کوالٹی شاید جینز میں آ گئی، اور اس کی وجہ سے پھر آگے مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ ہمیں شکوہ، جو وہ شعر پڑھتے تھے اور ہمیں یاد ہو جاتا تھا. وہ اتنے اچھے انداز میں پڑھتے تھے. شکوہ جواب شکوہ جو تھا وہ، کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں. آج بھی شاید میں پڑھنا شروع کروں تو مجھے شاید پورا یاد ہو شکوہ اور جواب شکوہ. تو وہ پڑھ، اسی طرح ہی فراز صاحب ہیں، فیض صاحب ہیں، جس طرح. تو وہ ایک ماحول تھا گھر کا. پھر آہستہ آہستہ اس میں اپنا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو گیا. پھر بکس پڑھا بھی بہت ہے، ہر شاعر کو پڑھا ہے. اور یہ میرے پیچھے میری لائبریری کتابیں دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ ساری میں نے پڑھ کے ہی بیسیکلی رکھی ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے وہ چیزیں ڈیولپ ہوتی رہیں سارے وہ. اور پوئٹری کی طرف سے، پوئٹری میں بھی کافی ساری اس کی اقسام ہیں. نظم ہے، نثری نظم ہے، کئی آزاد نظم کہتے ہیں، کچھ لوگ غزل کہتے ہیں، کچھ قطع کہتے ہیں. تو میں نے اس کے اندر سے اپنی جو فیلڈ چوز کی، وہ میں نے صرف غزل کو چوز کیا. میں غزل کا ہی شاعر ہوں، اور میں غزل ہی کہتا ہوں، جو کہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی مشکل ایک صنف ہے شاعری کی. لیکن میں نے اس کو ہی چوز کیا، اور میں نے اس میں ہی اپنا کام کیا. دوسرا، میں نے اگر اس کے علاوہ بات کریں تو آرٹیکل شپ، یہ جو میرا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی جو میرا سفر تھا، اس میں نے یہ ایک نثر کی کتاب لکھی، جس میں بیسیکلی یہ آپ بیتی ہے میری. 3.5 سال میں نے جو فرم میں گزارے، وہاں پہ میں نے یہ مختلف پاکستان کے شہروں کے دورے کیے. تو اس کو ٹریولاگ، یا اس کو ایک سفر نامہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ بیتی بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں سفر میں کوئٹہ اور مختلف پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں، تقریباً ہر صوبے میں گیا. تو وہ میں نے یہ سارا لکھا. لیکن اس کے اندر جو تھا، فراز صاحب کے جتنے بھی میری جو فیلنگز ہیں، اس کو میں نے جو اپنا ایکسپریس کیا، وہ فراز صاحب کے اشعار کے ذریعے ایکسپریس کیا ہے ہر جگہ پہ. اگر آپ کہ اجازت دیں تو اس میں سے ایک میں پیراگراف آپ کو سناتا ہوں کتاب میں سے. جی بالکل، ضرور سنائیں، ضرور. جی، اس میں بیسیکلی اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ جب میں فرم جوائن کرنے کے لیے گیا، تو مجھے فرم والوں نے کہا کہ اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس ہمارے پاس رکھوا دیں. تو میں اس وقت اس کیفیت میں تھا کہ یہ میں اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس رکھوا دوں گا تو میں تو یہاں پھنس جاؤں گا، جس طرح کہ عام طور پہ ہر جگہ پہ اسٹوڈنٹس کرتے ہیں. تو میں اس میں سے اس بیک گراؤنڈ کے اندر ہے کہ اوریجنل ڈاکومنٹ فرم کے پاس رکھے جانے کے متعلق سوال پوچھنے پر پتہ چلا کہ فرم کے لیے طالب علموں کی اسناد اور اوریجنل ڈاکومنٹس اپنے پاس رکھنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ اکثر طالب علم کچھ دن فرم میں کام کر کے مطلع کیے بغیر رخصت ہو جاتے تھے، اور فرم کو دوبارہ سے انٹرویوز کرنے پڑتے تھے. ایک طرف ہمیں اوریجنل ڈاکومنٹ فرم میں رکھے جانے کی وجہ بتائی جا رہی تھی، دوسری طرف ہم سوچ رہے تھے کہ کل اوریجنل ڈاکومنٹ فرم میں جمع کروائیں تو اس صورت میں ہمیں 3.5 سال یہیں گزارنے پڑیں گے. اور تیسری طرف فراز صاحب کہتے جا رہے تھے کہ صیاد کو پھر بھی میری پرواز کا ڈر تھا، میں گرچہ قفس میں تھا پر و بال بندے تھے. تو اس قسم کے وہ جو سینیریوز تھے، ان کو اپنے ایموشنز کو صرف اس پوری کتاب میں فراز صاحب کی محبت میں جو ان کے ساتھ میری ہے ایک، تو پوری بک میں جو ہے وہ فراز صاحب کی اشعار ہیں، اور ان کے ساتھ ہی وہ یہ اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کیا گیا پوری کتاب میں. بہت ہی زبردست، بہت اچھا لگا سن کے. جی ہمارے پاس سوال آیا ہے شاہد علی کی طرف سے. سر، آپ کس سے امپریس ہو کے پوئٹری سٹارٹ کی آپ نے، اور آپ پہلے پوئٹری آپ نے کون سی لکھی؟ ہاں، پہلی
امپریس تو میں سیدھی سی بات ہے کہ میں اپنے والد صاحب سے امپریس ہوا. ان کی جو غزلیات تھی, ان کے جو اشعار تھے, تو دیکھتا ہوں جب زمین پر ان خداؤں کا ہجوم, سوچتا ہوں آسمانوں پر خدا کوئی نہیں. تو یہ میرے والد صاحب کے اشعار تھے جو کہ میں پڑھتا تھا, اور ان کی پھر ان کے سال کے نام سے میں نے 2005 میں چھپوائی تھی. تو کالج لائف میں اپنے کالج میں حصہ لیا تھا شاعری میں, اور اس میں مجھے 2 میں نام ملا تھا. مجھے یاد ہے کہ میں سائیکل پہ گیا تھا اپنے کالج, اور واپسی پہ مجھے اتنا بڑا وہ 2 میں نام کا کپ مل گیا تھا. تو میں ایک ہاتھ میں کپ اٹھا کے اور سائیکل پہ جو ہے وہ جلدی جلدی گھر آیا تو وہ کپ لے کے خوشی سے. تو وہ مجھے یاد ہے کہ وہ پہلی وہ یہی تھی کہ دلوں میں گھر نہ کیا تو کلندری کیا ہے, دلوں میں گھر نہ کیا تو کلندری کیا ہے, بدن غلام کیے ہیں تو برتری کیا ہے. اور آخری شعر تھا کہ میں بس غلام ہوں آقائے 2 جہاں کا انیل, میں بس غلام ہوں آقائے 2 جہاں کا انیل, میری نظر میں شان سکندری کیا ہے. تو یہ پہلی غزل تھی. اس کے بعد بس پھر سلسلہ چلا اور الحمدللہ آج تک چل رہا ہے. زبردست, بہت زبردست. جی تو سمینہ تقی ہمارے ساتھ ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ سر کچھ سنائیں پلیز. اب ان کی فرمائش آ چکی ہے, تو جی تھوڑا میں سا ایک اور بھی کچھ سنا دیجیے ان کی فرمائش پہ, جی تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں ہمارے لائیو جی سیشن سے. دیکھیں جی, ہمارے یہاں پہ نا لاہور میں میٹرو ٹرین چلی تھی, تو گاڑی کا ذکر تھا. تو اس زمانے میں کی یہ غزل ہے چند سال پہلے کہ ایک اسٹیشن بھری آنکھیں کہیں چلتی گاڑی, ایک اسٹیشن بھری آنکھیں کہیں چلتی گاڑی, کاش ہوتا یوں کبھی وہ نہیں چلتی گاڑی. ایک اسٹیشن بھری آنکھیں کہیں چلتی گاڑی, کاش ہوتا یوں کبھی وہ نہیں چلتی گاڑی. اور وقت رخصت تھا سمندر تیری آنکھوں میں بھی, وقت رخصت تھا سمندر تیری آنکھوں میں بھی, جھلملاتی رہی اس میں حسین چلتی گاڑی. اور شام کی سرخی تیری آنکھ میں بھر آئی تھی, شام کی سرخی تیری آنکھ میں بھر آئی تھی, ریل کی سیٹی فسردہ جبیں چلتی گاڑی. اور اس طرح بھی کبھی ضد پر وہ اڑا ہے اپنی, اس طرح بھی کبھی ضد پر وہ اڑا ہے اپنی, جیسے سردی میں سویرے نہیں چلتی گاڑی. اور آج تو کھیت ابھی تم کو نظر آتے ہیں, آج تو کھیت ابھی تم کو نظر آتے ہیں, کل سڑک ہوگی دکھے گی یہیں چلتی گاڑی. اور ہاتھ ہنستا ہوا آنکھوں پہ ہی رکھ دیتا ہے, ہاتھ ہنستا ہوا آنکھوں پہ ہی رکھ دیتا ہے, دیکھتا کب ہے میرا ہمنشیں چلتی گاڑی. اور ایک منظر میری آنکھوں میں بسا ہے ایسا, ایک منظر میری آنکھوں میں بسا ہے ایسا, چائے کا کپ وہ بھی میرے قریب چلتی گاڑی. اور یہ شعر یہ دیکھیے گا کہ ایک لاہور تھا ٹانگے جہاں چلتے تھے کبھی, ایک لاہور تھا ٹانگے جہاں چلتے تھے کبھی, آج یہ اور ہے اپنے بریں چلتی گاڑی. اور اس کو عجلت نے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے انیل, اس کو عجلت نے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے انیل, ساتھ دیتا ذرا کرتا یقین چلتی گاڑی. ایک اسٹیشن بھری آنکھیں کہیں چلتی گاڑی, کاش ہوتا یوں کبھی وہ نہیں چلتی گاڑی. بہت زبردست, بہت بہت زبردست. ہماری آڈینس میں سے شاہد علی کہہ رہے ہیں واہ واہ گریٹ. حافظ شکریہ, محمد ثاقب ہمارے ساتھ جوائن ہے اس ٹائم, وہ کہہ رہے ہیں واہ واہ زبردست. اور ساتھ ہی ساتھ بہت انہوں نے محبت. ایک سوال بھی کیا ہے کہ اردو کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کوئی کوشش کر رہے ہیں, جی اف یس واٹ از اٹ. ہاں, اردو کو دیکھیں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ
اپنا جو ذریعہ اظہار ہے ایک تو پہلے اس کو اردو ہی بنایا ہوا ہے. اگر آپ کبھی میرے فیس بک پہ یا کہیں پر دیکھیں یا میری بکس دیکھیں تو یہ بکس انگلش میں بھی لکھی جا سکتی تھی, اور یہ شاید میرے پاس انگلش میں لکھی ہوئی پڑھی ہیں جس کو میں اپنی اور اس پہ میں ایک غزل بھی لکھ چکا ہوں جو اکثر فورم پہ میں سنا چکا ہوں اردو سے متعلق. تو اس پہ ہم ایک تو یہ چیز کرتے ہیں کہ دوسری چیز یہ کہ جو بھی میرے لوگ, میرے دوست, بچے, جو ارد گرد جو لوگ ہیں ہمارے آتے ہیں, تو ان کو یہ کتابیں گفٹ کرتا ہوں میں, تاکہ وہ اردو کی طرف ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو. پھر یہ ہے کہ اردو کے متعلق یہ جو لوگ ہمارے ساتھ لنکڈ ہیں, جو ایسوسیٹیڈ ہیں, جو یہ پبلشر ہیں یا دیگر اس قسم کے جو شاعر ہیں, لوگ ہیں, ان کے ساتھ گیدرنگ کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہم لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں ان چیزوں کے اندر, اور لوگوں کو بتاتے ہیں اپنا باقاعدہ طور پہ مطلب مشاعرہ یا کوئی اس طرح کے پروگرام کنڈکٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر لوگوں کو بلاتے ہیں تاکہ اردو میں ان کا انٹرسٹ پیدا ہو. جس طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سنسکرت کی طرح, جس طرح بھارت میں سنسکرت کا حال ہوا ہے تو پاکستان میں اس طرح اردو کا حال ہو جائے. تو اس لیے اس کے لیے ہم یہی کوششیں کر سکتے ہیں اپنے طور پہ. اور بات صرف اتنی ہے کہ اب تو حالات یہ ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اردو میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے, انگلش کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. آپ کو ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے اردو, آپ کو ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے اردو اتنی آسان بھی نہیں, اور یہ ویسے اردو. تو مادری یوں تو زباں ہے میری پنجابی پر, مادری یوں تو زباں ہے میری پنجابی پر, یہ کہیں اہل زباں بولو تو ایسے اردو. تو یہ اردو کے بارے میں یہ کہ اردو سے ہم پیار کرتے ہیں اور اردو کو ہم پروموٹ کرتے ہیں. اردو کے اندر ہم کتابیں لکھتے ہیں, لوگوں کو بھیجتے ہیں, اور اس کے اوپر ہم کوشش کرتے رہتے ہیں اور پروگرامز بھی کرتے رہتے ہیں, اور اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ اس کا حال ہم ویسے نہیں ہونے دیں گے. جی بالکل, بہت زبردست, ماشاء اللہ. شاہد علی کہہ رہے ہیں کہ سر آپ کی فیمس بک غزل کی جو مارکیٹ میں اویلیبل ہو. پا بجولاں خواہشیں, پا بجولاں خواہشیں. اور اس کے پہلے میری یہ جی زینہ دل شاہد علی فرسٹ دیکھ پہلی لیجیے, کتاب, سر آپ کو بک شو کروا رہی ہیں. پہلی کتاب میری یہ تھی زینہ دل, 2018 میں منظر عام پہ آئی تھی. دوسری کتاب میری یہ شاعری کی پا بجولاں خواہشیں, یہ میری نثر کی کتاب ہے آپ بیتی, آرٹیکل شپ گرد سفر اور فراز. یہ نثر کی کتاب ہے آپ بیتی. اور ایک کتاب ہے یہ چراغ کے نام سے, اس میں میری منتخب غزلیات ہیں. تو اس میں کچھ انتخاب ہے غزلیات کا. جی بہت زبردست, بہت اچھا لگا آج آپ کے ساتھ گفتگو کر کے, غزل سن کے, اور جس انداز میں بہت آپ سناتے ہیں تو آپ کا انداز گفتگو جو ہے نا وہ بہت اچھا لگا ہمیں. کہ دل سے آواز جو نکلتی ہے نا, میں سمجھتی ہوں کہ غزل بھی کوئی کوئی اچھے طریقے سے سنا سکتا ہے. یوں تو سنانے کو سب سنا دیتے ہیں, لیکن کسی کسی کی آواز ہوتی ہے جو انسان کو بالکل دل کو جا لگتی ہے. تو کچھ ویسے ہی انداز تھا آپ کا. بہت اچھا بہت لگا آج شکریہ. آپ سے گفتگو کر کے اور آپ کے بارے میں جان کے. تو انشاءاللہ میں جلد کوشش کروں گی آپ سے کہ آپ کو اگین جوائن کروں, اور کچھ ضرور, نئی وائی چیز ناٹ. آپ کے بارے میں نہ سنوں, آپ سے کوئی نئی چیز سنوں, کوئی نئی غزل سنوں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگین آپ سے جو ہے نا کنیکٹ ہوں, آپ کو جوائن کریں. وائی ناٹ, کیوں ٹھیک ہے, نہیں, تب تک انشاءاللہ. کے لیے جو انشاءاللہ ہے نا شکریہ, اللہ حافظ. اور انشاءاللہ آپ نیکسٹ کا لائف بہت اسٹریم میں شکریہ. نیو السلام گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. تو شکریہ, اللہ حافظ, السلام علیکم. بہت شکریہ آپ